الذین معہو، آؤ مکہ میں لے جاتے ہیں تمہیں، آؤ مدینہ میں لے جاتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو صحابہ کون ہیں؟ والذین معہو، دیکھو نا اس محبوب کے ارد گرد کچھ لوگ پروانی کی طرح گھومتے رہتے ہیں رات دن، وہ جو اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں وہ صحابہ ہیں۔ والذین معہو، جو اس کے ساتھ پھرتے ہیں نا، جب یہ اٹھتا ہے تو دوڑ پڑتے ہیں آگے، اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی حضور کی آمد کا وقت ہے، تو آمد کی انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے صحابی کون ہے، کوئی نفل فرض سنت کی ادائیگی نہیں بتائی جا رہی، اتنے فرض پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، یہ صحابی وہ ہے نہیں۔ یہ موضوع فرمایا والذین معہو، دیکھتے ہو یہ میرا محمد رسول اللہ، یہ میرا ساجن، میرا محبوب ہے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، بس گھومتے رہتے ہیں۔ وسدے ہاسے، خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تے وسدے ناسے تے وچھڑن یاد نہ ہاسے، وسدے ہاسے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنیندہ ہاسے۔ معہو، یہ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں نا عاشقوں کی طرح جرمٹ بنائے رکھتے ہیں، معہو یہ کیوں رہتے ہیں ارد گرد؟ ہر وقت وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں اگر لعاب دہن کر دیں، زبان مبارک سے لعاب دہن کر دیں، تو اس لیے ہر وقت ارد گرد رہتے ہیں کہ جپٹ کے زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ زندگی میں لعاب دہن حضور کا صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا، جو ہی کرتے ہیں تو ہاتھوں پر اٹھا کے اپنے چہروں اور سینوں پر مل لیتے تھے، اس لیے ہر وقت ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ صحابہ ہے، ارد گرد رہتے ہیں۔ اگر کبھی حجامت کروا لیں، یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سب بخاری شریف اور مسلم شریف سے ہے، کوئی عام کتابوں سے نہیں ہے، کوئی گپیں نہیں ہے واعظوں کی، بخاری اور مسلم سے ہے، صحاح ستہ سے ہے، احادیث صحیحہ ہیں۔ اب میں ان کی عربی عبارتیں پڑھوں، پھر ان کی روایتیں بیان کروں، پھر ترجمے تو لمبا ہو جائے گا، تو میں تو خلاصہ بیان کرتا جا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام جب حجامت کرواتے ہیں تو ارد گرد والذین معہو، اس طرح حجام کے ارد گرد، باربر کے ارد گرد جرمٹ بنا کے حضور کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے یطوفون بہ، جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ جب وہ حجامت کر لے اور آقا علیہ السلام کے منہ مبارک اس کے ہاتھ میں ہوں تو جپٹ پڑتے ہیں، ایک ایک بال لے لیتے تھے، آقا کا بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب یہ کسی قرآن میں حکم ہے؟ بولیے قرآن مجید میں کہیں حکم ہے کہ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دو، سنبھال لیا؟ اور جس نے سیف اللہ بننا ہو، اللہ کی تلوار بننا ہو، وہ پھر حضور کے بال اپنی ٹوپی میں رکھ کے سلوا لے، تو کیا بن جاتے ہیں؟ کس کا لقب ہے؟ خالد بن ولید بن جاتا ہے۔ جب ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک رکھ کے سلوا لیتے ہیں تو خالد بن ولید سیف اللہ ہو جاتا ہے۔ کوئی حضور کے پانی غسل کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں تو ایک ایک قطرہ اٹھا کے ہاتھوں پر، سینوں پر، منہ پر مل لیتے ہیں۔ جس کو پانی کا قطرہ حضور کے وضو کا بچا ہوا نہیں ملتا براہ راست، وہ پھر دوسرے صحابہ کے ہاتھوں کی تلیوں سے اس طرح ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے ہاتھ گیلے کر کے وہ منہ اور سینے پر مل لیتے ہیں۔ والذین معہو، یہ صحابہ ہیں، یہ ہیں صحابہ۔ آقا علیہ السلام جوتے مبارک اتارتے ہیں مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو عبداللہ ابن مسعود اٹھا کے حضور کے جوڑے بغل میں لے لیتے، حضور کے جوڑے اٹھاتے پھرتے۔ ہم نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ صحابہ تو ہزار ہاتھ تھے، آپ سب سے بڑے محدث کیسے بن گئے؟ خاص حدیث کس سے پڑھی؟ ہزارہ صحابہ تھے مگر آپ اتنے بڑے محدث بن گئے عبداللہ ابن مسعود، اور اتنے بڑے فقیہ بن گئے، حدیث بھی آپ کے دامن میں اور فقہ کی دولت بھی آپ کے دامن میں، یہ خاص کہاں سے پڑھا جو اوروں نے نہیں پڑھا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں بخاری شریف میں، فرماتے ہیں بھئی اور تو کچھ نہیں پڑھا، وہی کچھ سنا جو ہر ایک نے سنا۔ اتنا فرق ہے کہ حضور جب جوڑے اٹھاتے تھے دوڑ کے میں اٹھا لیتا تھا، تو حضور کے جوڑے اٹھا اٹھا کے محدث بن گیا۔
والذین معہ، کیوں؟ چونکہ ارد گرد جو رہتے ہیں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، موقع کی دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں تاکہ آقا نکلیں تو حضور کے آگے پیچھے ہو جائیں۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، چاہیے تو یہ نا کہ آقا علیہ السلام کے پیچھے ہو جاتے ہیں صحابہ کرام، یہ ایک خاص نیا نکتہ ہوگا شاید آپ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نکلتے کہیں جانے کے لیے تو صحابہ کرام حضور کے پیچھے ہونے کی بجائے آگے چل پڑتے، آگے آگے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ تم حضور علیہ السلام کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا ہمیں جگہ نہیں ملتی پیچھے، پیچھے تو تم میں سے ہے ہی کوئی نہیں، جگہ خالی ہے، کیوں نہیں ملتی؟ وہ کہتے تم دیکھ نہیں، ہزار فرشتے پیچھے چلنے کے لیے کھڑے ہیں، تو فرشتے حضور کے پیچھے چلتے، صحابہ آگے چلتے۔ اس طرح فرشتے کہتے ہیں جس طرح تم حضور کے ارد گرد والے ہو، ہم بھی تو ارد گرد والے ہیں، ہم بھی تو ترستے پھرتے ہیں کہ یہ ساجن نظر آئے تو ہم بھی حضور کے جرمٹ میں چلے۔ تو ملائکہ حضور کے ساتھ پیچھے چلتے تھے۔ پھر حضور کا وصال ہو گیا، ان کی دعا قبول ہوئی، آج کے دن تک فرشتے حضور کے جرمٹ کے لیے آتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آج بھی صبح اترتے ہیں، سارا دن حضور کی قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں۔ 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں، قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں۔ جس کی باری ایک بار آتی ہے قیامت تک پلٹ کر تو ارد گرد والذین معہ، جو کچھ بنا ہے وہ حضور کے ارد گرد پھرنے سے بنا ہے۔ جیسے جگنو شمع کے ارد گرد پھرتا ہے، اس طرح حضور کے ارد گرد پھرنے سے صحابی ہو گئے۔ جبرائیل امین نے ایک دن کافی دیر کر دی، دن لگا دیے، وہی لے کے نہیں آئے، کافی دن گزر گئے، وہی لے کر نہیں آئے۔ اور جب وہی لے کر اگلی آئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، حدیث پاک میں جبرائیل لفظ ہیں، پوچھا تو ہماری ملاقات کا مشتاق نہیں، یعنی تجھے میری ملاقات کا عشق نہیں ہے؟ تو نے اتنے دن کیسے ہجر میں بسر کر لیے؟ تجھے تڑپاتی نہیں تھی میری ملاقات کی آرزو، اشتیاق شدت کی نہیں تھی؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شدت کا اشتیاق تھا حضور کا دیدار کرنے کا، پر کروں کیا، قیدی لوگ ہیں، ہمیں حکم نہیں از خود آنے کا، وہ کچھ دیتا ہے پیغام تو لے کے جاؤ میرے محبوب کے پاس، تبھی آنے کی اجازت ملتی ہے، آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مشتاق تو بڑا ہوں، جبرائیل امین نے کہا مشتاق تو بڑا ہوں مگر آنے کی اجازت نہیں۔ تو عرض یہ ہے والذین معہ، حضور کے ارد گرد رہتے تھے۔ اس نسبت نے صحابہ کرام کو صحابیت عطا کی، اور صحابی صحبت سے ہے۔ کیا آپ بہت نمازیں پڑھیں تو آپ کو قرآن اور اللہ فرماتا ہے یہ مصلی ہیں، نماز پڑھنے والے، آپ روزے رکھیں تو آپ کو فرماتا ہے یہ صائم ہیں، ٹھیک ہے؟ حج کر لیں تو کہا جاتا ہے یہ حاجی صاحب ہو گئے، حاجی ہیں۔ جہاد پہ چلے جائیں تو کہا جاتا ہے یہ مجاہد ہو گئے، جہاد میں وفات پا جائیں تو کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے، بچ کے آ جائیں تو کہتے ہیں غازی ہو گئے، تو علم حاصل کر لیں تو کہتے ہیں بولیے عالم ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک نہ ایک نام ہے اس کی کسی نہ کسی خوبی سے۔ تو کیا صحابہ میں علم والے نہیں تھے؟ مگر کسی نے آج تک سنا کہا جماعت علماء